सर الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ حج کی آیت 14، 15، 16 اور 17 کی تھی۔ اگر قرآن آپ کے سامنے ہوگا، قرآن نے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ آیت 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہ خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ ایمان والے اور عمل ایمان صالح والوں کے لیے سر۔ ایمان اور عین اس ایمان کے مطابق عمل کرنے والے۔ آج ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ بس دعویٰ کافی ہے، عمل ہمارے ہاں کتنی کمزوری ہے ذرا غور سے دیکھیں، آیات کو کلیئرلی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم نے یہ قرآن خوشخبری دے رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لا کر عین ایمان کے مطابق کم عمل کریں، اور ان تمام کاموں کا جن کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں اور جن سے منع کر دیا ہے رکیں۔ لہذا اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری قدرت، سارا مالک، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ایگزیکٹلی کہ ساری قدرت اختیار اس کے پاس ہے، وہاں کسی کی دخل اندازی ذرا برابر بھی نہیں ہوگی۔ جس کو چاہے گا جو اس کے احکامات کی پابندی کرے گا اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس سے ہٹ جائے گا اس کو اللہ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، اور چاہے کوئی بھی سفارش کرنے والا ہو۔ ہاں، سفارش ان قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق، قرآن کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ پھر ایک بہت اہم آیت جس پہ کل ہمارا خاصا وقت لگا ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 15۔ میں اس کا پڑھ کے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ من کان یظن، جو کوئی بھی یہ گمان رکھتا ہے کہ ینصرہ اللہ فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ نہ تو اس کی دنیا میں کوئی مدد فرمائیں گے، والآخرہ، اور نہ آخرت میں۔ یہ مطلب وہ شخص جو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں مایوس ہو جائے، وہ شخص کیسا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو جائے دنیا اور آخرت دونوں میں، تو اس شخص کو کیا کہیں گے؟ سر کافر ہی کہیں گے، نہیں، منکر کہیں دیکھیں، گے سر، کفر کا فتویٰ مت لگایا کریں۔ مرتد۔ وہ شخص انتہائی مایوس ہوگا، ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا اور آخرت دونوں میں مایوس، اور ایسا مایوس کہ اس کو کبھی اللہ کی رحمتوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنوں کا ہیر پھیر دنیا میں انسانوں کے لیے چلتا رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غمی، آپ دیکھ نہیں رہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو بدگمان ہے اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجے میں، اب وہ چاہے جو مرضی کر لے، حتیٰ کہ اگر وہ یہ تک بھی کر لے کہ فَلْيَمُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، کہ ایک رسی تان لے آسمان کی طرف اور پھر چڑھ جائے اوپر، ثُمَّ لِيَقْطَعَ، پھر کوئی اتنی کوشش کرے کہ کوئی آسمان کا ٹکڑا ہی کاٹ ڈالے، فَلْيَنْظُرْ، پھر یہ ساری جو جد و جہد کرے گا
الٹی سیدھی. اور وہ جب تو دیکھ لے فل ینظر، پھر وہ دیکھ لے هل يذهبن هل يذهبن كيده ما يغيظ. یذہبن ہے سر جی، جی یذہبن حل نہیں، یوز یذہبن ہے۔ بدنا یذهبن كيده ما يغيظ. تو پھر اس ساری کوشش کے بعد دیکھ لے کہ کیا اس کے غصے میں کوئی کمی آتی ہے. وہ جو چال اس نے یہ جو چال چلی ہے کہ اتنی کوششیں کی ہیں تو کوئی اس کے غصے میں کمی نہیں آئے گی، کوئی اس کی مایوسی میں کمی نہیں آئے گی. کیوں نہیں کمی آئے گی؟ وہ وہ اللہ اپنی تعالی سے امید توڑ بیٹھا ہے. کیوں نہیں آپ بات سمجھتے؟ کہ کیونکہ اس نے اتنا مایوس ہو گیا ہے کہ حالانکہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اگر اس کو کوئی تکلیف آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے گزار کر اس کو صابر اور شاکر بنانا چاہتے ہیں. لیکن یہ اللہ کی تدبیر کے بالکل الٹ مایوس اور حد درجے مایوس. تو اللہ کہتے ہیں کر لے جو کچھ کرنا ہے، آسمان پر چڑھ جائے، وہاں وہ لگا لے، شگاف ڈال لے، کچھ نہیں ہونے کا. غصہ اور بڑھے گا کیونکہ وہ غلط ڈائریکشن میں ہے. اگر وہ اللہ پر امیدیں رکھ کے اور اللہ کے دین پر چلتا تو سارے مسائل اس کے آسانی سے اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ حل فرما دیتے. بات کلیئر ہے؟ بے جی شک سر سر، بے شک، جزاک اللہ۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی قرآن کس طرح بندے کے ذہن کو موڑتا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آیات بینات نازل فرماتے ہیں. یہ آیات بینات کا یہاں مطلب کیا ہے؟ اگر اوپر والا کانٹیکسٹ لیں تو واضح آیات آیت. انفس آیات کائنات اور آیات انفس. نہیں میڈم نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آیات کا مفہوم یہی ہے، لیکن یہاں واضح احکامات نازل فرماتے ہیں جن احکامات پر چل کر وہ دنیا اور آخرت کی مایوسی سے بچ سکتا ہے. یہ قرآن ہی وہ واحد چیز ہے جس پر عمل کر کے آپ دنیا اور آخرت کی مایوسیوں سے بھی بچ جاتے ہیں. اور قرآن آپ کو ہر نیک عمل پر خوشخبری دیتا ہے اور برائی سے بچنے کے لیے آپ کو تنبیہات اور انذار کرتا ہے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. یعنی یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے ان اصولوں کے تحت جو اللہ نے بتا دی ہیں ان کے تحت ہدایت دیتا ہے. اللہ نے اصول بتا دیا ہے، یہدی من ینیب، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے یا دے گا جو اس کی طرف مڑتا ہے، اس کی طرف رخ کرتا ہے، انابت کرتا ہے. اور یہ تو مضارع کا صیغہ تھا، کرتا ہے، کرے گا. دوسرا ہے کہ یہدی من اناب، اللہ اس کو ہدایت دی، اللہ نے اس کو ہدایت دی جس نے اللہ کی طرف انابت یا منہ موڑا. وہ تو حدیث ابھی بھی تو ہے نا کہ اللہ ہم ایک قدم اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ دوڑ کر آئے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں جو بات کہی ہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہدایت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہدایت اس کو دیتا ہے ایک قدم چلے تو صحیح پہلے، پھر اللہ دیکھیں کیسے. تو وہ ایک مثال دی ہے اللہ نے، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں، والذین جہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم، لنہدینہم، ہم ضرور بے ضرور ان کو عطا کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دل میں ہدایت کی طرف اور عملاً اس کے لیے کوشش کریں. بس یہ کریں، اللہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ وہ ضرور بے ضرور ہدایت دے گا. اس کے بعد آیت 17 میں دو گروہوں کا ذکر ہے. ایک ان الذین آمنوا
اور اس کے بعد جو سارا ہے والذین ہادوا والصابین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہ سارے کے سارے مشرک اور ان کے اتحادی ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے صابین ہوں، جو بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کو فیصلہ فرما دیں، اور وہ فیصلہ کس کے مطابق ہوگا؟ جو اللہ فیصلہ فرمائیں گے اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ نہیں، وہ بات تو آگے کی ہے۔ معیار عمل جو وعمل الصالحات، ایمان معیار اچھا، آپ میری بات تو سنیں۔ معیار جو ہوگا اللہ کے فیصلے کا، وہ یہ ہوگا کہ جو قرآن اس نے نازل کیا، جو نبی بھیجے اس نے، یا دوسری دیگر کتابیں بھیجی، ان کی بنیاد پر دنیا میں یہی بنیادیں تھیں جن پر لوگوں نے فیصلہ کیا۔ اللہ برحق فیصلہ انہی کتابوں، انہی اصولوں کے تحت اس دن کرے گا، تاکہ لوگوں کے جو اختلافات ہیں وہ بالکل کھل کے سامنے آ جائیں اور حق کیا تھا۔ اس لیے کہ آگے جیسے ابھی فرمایا کسی بہن نے کہ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ اس وقت بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور قیامت کے دن بھی سب دیکھ رہا ہوگا۔ یہ تھی کل کا، میں نے خلاصہ پھر بیان کر دیا تاکہ ہمیں بات پتہ چل جائے، اور آگے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی سوال ہو یہاں تک؟ جزاک اللہ خیر صاحب۔ اچھا، اب قرآن کو الحمدللہ۔ دیکھیں، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اگلی آیت تو کمال کی آیت ہے، ہر آیت ہی بڑی کمال کی ہے، لیکن جتنا آپ غور کریں گے نا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ والشمس ہو، چاہے وہ سورج ہو، والقمر ہو، چاہے وہ چاند ہو، والنجوم ہو، چاہے ستارے ہوں، والجبال ہو، چاہے پہاڑ ہوں، والشجر ہو، چاہے درخت ہوں، نباتات ہوں، والدواب وکثیر من الناس، اور ہر چیز، بہت سے انسان اور بہت سے لوگ، ساری درخت اور جانور، دواب جانور، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی کثرت سے ایسے لوگ ہیں، سارے نہیں، من الناس، کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے؟ سر اطاعت پہ ہے ہر چیز۔ سارا کبریائی بیان کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور آپ کا بیان اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ کبریائی تو ہم سنتے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز، چاند، سورج، ستارے، جتنوں کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے عین مطابق چل رہی ہے۔ یہ ہے سجدہ ریزی، کہ اس کے احکامات کی پوری طرح اطاعت کر رہی ہے۔ سر جی سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کل قد علم الصلاۃ و تسبیح واللہ علیم بما یفعلون۔ پہلے اس بات کو اتنی سمجھ لینا، پھر میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، میں اسی کو پہ آ رہا تھا۔ پہلے ہم ایک چیز کو بڑا کلیریفائی کر لیں کہ سجدے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس کی ہر بات مان رہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، ہر چیز، نباتات، بالکل جس طرح اس نے حکم دیا اسی طرح کر رہی ہے۔ اب سورہ نور کی فوراً سورہ نور پہ نہ جائیں، پہلے کانٹیکسٹ میں بات کو پوری طرح کلیئر کریں، اب جائیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بیان کر رہی ہے، لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے۔ ابھی 56 لوگ ہیں ابھی۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا۔ جی سر۔ اچھا، اب یہاں ذرا سوچئے، یہ قرآن
بندے کو دعوت دیتا ہے. سوچو اگر کائنات کی ہر چیز جس طرح جن کا بیان ہے وہ سجدہ ریز کر رہی ہے تو سب سے زیادہ سجدہ ریز کس کو ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے؟ انسانوں انسان کو ہونا سب چاہیے سے تو زیادہ اللہ کو ہونا سجدہ چاہیے. انسان کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کیوں؟ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے، اس کے فائدے کے لیے پیدا کی، تو اس کی شکر گزاری کے لیے اس کو سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ انسان پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے. کیوں؟ کہ اس نے انسان کو جس طرح بنایا ہے اس کے لیے ساری چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دی ہیں، اور صلاحیتیں اور ہر چیز جو انسان کو عطا فرمائی ہے. سر جی کسی کا اسپیکر کھلا ہوا ہے، بند کروائیں۔ بلال خان صاحب آپ کا اسپیکر کھلا ہوا ہے. عجائب بند کرو اسپیکر جن کے کھلے ہوئے ہیں. تو بڑی غور سے سنیے، یہ آیتیں اس لیے نہیں ہیں، یہ رب العالمین کی وہ نشانیاں ہیں جن پر غور کر کے ہمیں دعوت ملتی ہے کہ تم مطیع بن جاؤ سب سے بڑے. کیوں؟ اگر یہ چیزیں جو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں وہ اتنی مطیع ہیں تو خود انسان کو کتنا مطیع اور کتنا سجدہ ریز ہونا چاہیے. یہ ہے وہ نقطہ جس کو ہم اگر سمجھ لیں تو پھر ہم سجدے کرنے میں بھی مزہ آئے کہ میں تو سجدہ نہیں کر رہا، پوری کائنات کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، لیکن میرے اوپر یہ سجدہ زیادہ ضروری ہے میرے لیے، کیونکہ میرے اوپر اللہ کے انعامات ان سب چیزوں سے زیادہ بڑھ کر ہیں. بات یہ ہے کہ اصل میں تو آپ اور میں ہدایت اخذ کریں کہ رب نے میرے لیے اس میں کیا حکم ہے. میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے پڑھنے والے، اے انسان، اے ایمان والے، تیرا ذکر ہے. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کچھ آیتیں اٹھا کے یہودیوں کو، کچھ نصارہ اور کچھ کافروں پر، اور خود جو ہے بالکل ہٹ کے سائڈ میں بیٹھے ہو. سارے کافروں کی، یہودیوں نصارہ کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہیں، تم گمراہ نہ ہونا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا، یہ بات تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آئی، ورنہ سوال کر لیں. الم ترى ان اللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. بات کلیئر ہو گئی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے گن دی. وَكَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. اب پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ سر جی وہ لوگ جن کو اللہ نے عمل اختیار کی صالح۔ اختیار کی نماز قوت دی اور انہوں نے اختیار کا صحیح استعمال کیا. لوگوں میں سے وہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں، نمبر 1. نمبر 2، خود کافروں کو دیکھ لیں، ان کے بال، ان کی آنکھیں، ان کے سارے جسم کے جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں وہ بھی بالکل اللہ ہی نے دیے ہیں، اور جیسے اس کے بال اور اس کی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، جو کام اللہ نے لگایا، تو اس کے کچھ حصے جسم کے ایسے ہیں جو بالکل اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. بس وہ اس کی نفس جو ہے وہ باغی ہو گیا ہے اور وہ سجدہ نہیں کر رہا، ورنہ اس کے ہاتھ پاؤں سب چیزیں جس طرح اللہ نے حکم حرکت کا کے دیے ان کو دی ہے وہ حرکت کرتے ہیں. لیکن اب ان ہاتھ پاؤں پہ کنٹرول اس کا ہے، تو اگر اس نے اس کنٹرول کو اللہ کے احکامات کے خلاف استعمال کیا، سجدہ نہ کیا، سرکشی کی، بغاوتیں کی، شیطان کا کہنا مانا، طاغوت کا کہنا مانا، تو وہ انسان جو ہے وہ سجدہ نہیں کر رہا. اچھا، آگے آیت کا ٹکڑا دیکھیں، بڑے ایک ایک ساتھ اس طرح سمجھ کے چلیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا ایک ایک آیت سے. اللہ تعالیٰ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے لوگوں پر
عذاب اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ ان کے لیے لازم ہو گیا، اس کے مستحق ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے؟ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا، جنہوں نے، سجدے سے زیادہ آپ لفظ استعمال کریں نا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کی، سرکشی اور بغاوت احکامات کی پیروی نہیں کی۔ کفر کیا۔ اور پھر رب کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کاش ہمارے ان حکمرانوں کو یہ روز جو لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُکرم، کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ ہائے کاش میں اور آپ ان چیزوں کو اس دنیا میں اللہ کی یہ سارے کمال دیکھیں۔ آپ دیکھیں کیا جوتے پڑ رہے ہیں ہمارے حکمران طبقے کو یورپ میں، آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایک اقتدار ان کو بچا سکتا ہے؟ بتائیے۔ تو رب سے ڈریں، وہ بہت طاقت اور قدرت والی ہستی ہے۔ جب وہ ڈھیل وہ دیتی ہے توبہ کے لیے، اگر اس ڈھیل سے بھی فائدہ نہ اٹھائے تو پھر جو ذلیل کرتی ہے وہ ہستی اپنے سرکشوں اور باغیوں کو، اس کا انجام بھی دیکھ لے۔ اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کس کے تحت کرتا ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اپنے اصولوں کے مطابق سر۔ اپنی حکمت اور علم اور حکمت اپنے کو، حکمت علم اس کا علم ماضی حال مستقبل پر، اور حکیم ایسا کہ ہر کام اس نے عین اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ اگر کسی کو ڈھیل دے رہا ہے، میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس کے علم اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو موقع دیا جائے، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے تو مجھے فوراً پکڑ لیا تھا، بھئی امتحان تھا تو مجھے کوئی وقت تو دیتے۔ اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، جب وقت پہ بھی باز نہیں آتا تو پھر آپ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، کاش ہمارے اندر یہ چیزیں، اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کا تھوڑا سا بھی جذبہ ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، مشرف کے ساتھ کیا ہوا، اور آج جدید حکمرانوں کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ یورپ اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اور قارون کے ساتھ کیا ہوا۔ قارون وہ تو پوری تاریخ ہے، باقی قوموں کو دیکھ لیں آپ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ کاش ہم یہ سمجھ جائیں، اس سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی طرح سجدہ فرمائے جس طرح آمین ثم کائنات آمین کی سر۔ ہر چیز اس کے سر لیے جی سجدہ میں کی۔ کل حدیث پڑھ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سبحان اللہ، آخری وقت میں حضور بے ہوش ہو جاتے تھے اور حضرت عائشہ سے کہتے تھے پانی لاؤ، غسل کرتے تھے، پھر پوچھتے تھے، لوگوں نے نماز پڑھ لی اور آخری وقت میں 3 دفعہ ایسا ہوا اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے۔ اس نبی کی حدیث آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آخرت میں جو حساب ہوگا کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ تو یہ تھا ان کو فکر کہ اس سبحان اللہ۔ حال میں بھی آپ کو فکر کس کی تھی؟ نماز کی تھی۔ کاش ہم ان چیزوں کو ہدایت اور عبرت کے لیے پڑھیں۔ آپ یقین مانیں قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے وہ اس ہدایت اور اس عبرت سے بھری ہوئی ہے۔ بے شک۔ کوئی سوال آیت 18 کے بارے میں؟ ہمیں اب تو اس ذرا وقت آیت جی ہمیں تو کہنا چاہیے اس وقت سمینا و اطعنا۔ یہ ہمارا بالکل پکا سچا رویہ ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، سنی، اس کے بعد فوراً عمل پیرا ہو جائے۔ یہ ہے سمینا و اطعنا کا مطلب۔ سر یہاں اس بھی میں نا سجدہ یہ واجب ہے نا، اوپر جو سجدہ سجدہ ساری چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ سجدہ کرتی ہیں، اور عذاب کے بارے میں بھی، اور تو یہ سارا چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ آخری الفاظ ان اللہ یفعل ما یشاء، تو اس سے ذرا سارے وضاحت کر دیں کہ یہ کیا ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ
آپ یہ دیکھیں کہ جو آخرت یا دنیا میں جو اللہ تعالیٰ فیصلے فرما رہے ہیں، ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک تاریخی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کہ طالبان جو وہ تھے افغانستان کے، اس کو کے ذریعے شکست دی امریکہ، الائز، سب کو۔ یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا۔ تو یفعل ما یرید کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن جو چاہتا ہے کرتا ہے کا مطلب ہے کہ وہ عین اپنے علم اور حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، بالکل صحیح۔ مغرور کی گردن توڑنی ہوتی ہے تو دیکھ لیں امریکہ کو کس طرح غرور خاک میں مل گیا ہے، دنیا کی نام و نہاد سپر پاور، اور افغانستان کے لوگوں کو پورا کھانے کو پہننے کو نہیں ملتا، ان کے ہاتھوں شکست۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن عین علم اور حکمت کے مطابق حق کرتا ہے، کیونکہ وہ خود حق ہے۔ اس لیے لوگوں، جب اس نے جو چیز پیدا کی ہے، ہر چیز جو اوپر گنی ہے آپ نے، وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تم بھی عبادت کرو، ورنہ جس اللہ سے تمہارا سابقہ ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو وہ حق کو انعام دے گا، حق والوں کو، اور سرکشوں اور باغیوں اور طاغیوں کو اللہ تعالیٰ پوری طرح عذاب دے گا، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت اور قدرت ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، بے شک۔ اگلی آیت بڑے غور سے سنیں، قرآن جب پڑھ رہے ہوں تو پوری توجہ سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ھذا خصمان اختصموا فی ربہم، سر یہ جی ہیں ہاضا نہیں ہے، ہاضا نہیں ہے، ہاضان ہے۔ ہاضانے کا مطلب ہے دو، ہاضا میں نے ایک اور ہاضانے دو۔ اولئکا یہ سب، ہاضا واحد ہے، تثنیہ ہاضانے ہے، اور اولئکا جو ہے وہ جمع ہے۔ تو ہاضانے یہ دو، خاصمانے دو گروہ، اختصموا جو جھگڑتے ہیں، فی ربہم اپنے رب کے حوالے سے، یہ دو گروہ جو اپنے رب کے حوالے سے جھگڑتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ دو گروہ کون سے ہیں جو سر اپنے یہ تو انبیاء کی بات ماننے والے ایک گروہ ہے، اور جو نبیوں کی بات نہیں ماننے والا ہے دوسرا وہ گروہ ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ آیت 17 کو دیکھ لیجئے، پڑھ کے جی آئے ہیں آپ۔ آیت 17 جی میں ان دونوں گروہوں کا بالکل اسی طرح ذکر ہے کہ ایک گروہ مومن ہے اور دوسرا گروہ کفر اور اس کے اتحادی ہیں، کافر اور اس کے اتحادی ہیں۔ اب سنیں اللہ تعالیٰ کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ ہیں دو گروہ جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ایک مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کتنا بدبخت ہے کہ وہ اس کے اللہ کے کا انکار کرتا ہے اور اس کے صفات کو نہیں مانتا۔ اچھا، اب سنیں، فالذین کفروا، ان میں سے دونوں گروہ میں سے جس گروہ نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من النار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں؟ عذاب تیار ہے، ان کو عذاب حریق دیا جائے گا سر۔ کفن نہیں، تیار ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ ان کے کپڑے آگ کے کاٹے جا چکے ہیں، ان کو لباس ہی آگ کا پہنایا جائے گا۔ جہنم میں جس میں جلیں گے نا، تو ان کا لباس وہاں کیا ہوگی؟ آگ ہوگی۔ سوچیں کہ قرآن کس طرح چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ تو گویا دیکھیں نا، آپ کا لباس جب درزی کاٹتا ہے، بھائی جو جیسا کپڑا ہوتا ہے وہ ویسا ہی وہ لباس کاٹ لیتا ہے۔ اب آگ ہے تو پھر آگ کا لباس پہنایا جائے گا اس کو۔ اور پھر سنیں، سبحان اللہ، آگے کاش میں اور آپ پڑھیں تو ہم
کانپ جائیں. کپڑے آگ کے کاٹے گئے. یصب من فوق رؤوسہم الرحیم فی رؤوسہم یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. اور آگ ایک تو جل رہی ہے، اور کتنا ٹیمپریچر ہے آپ کو پتہ ہے موجودہ آگ کے مقابلے میں، اور پھر اس کے اوپر سر پہ اس کے پانی، کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے. یہ عذاب کی سختی دیکھیں. اگر میں اور آپ اس کو ذرا اپنے احاطہ خیال میں لائیں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو کیا ہم اس جہنم سے بچیں گے؟ نہیں بچیں گے. اللہم ربنا لا جعلنا منہم. لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، اور ہم دنیا میں وہ اعمال کریں آمین. تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچا لے. اب ذرا اس آیت کو لے کے آئیے نا. ومن زخزخ عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. یہ کامیابی ہے جو اسے کے لیے ہمیں دنیا میں کوشش کرنی چاہیے. ہم دنیا کے پیچھے پڑ کے لگے ہوئے ہیں صبح شام، اور کیا قرآن نے تصویر کشی کی ہے؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت طلب نے. کبھی کوئی مال بنا رہا ہے، کوئی کوٹھیاں بنا رہا ہے، کوئی امریکہ کی خوشنودی کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا رہا ہے. تو ذرا آپ غور کریں کیسی یہ آیات ہیں، کس طرح آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، برائی سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. کپڑے آگ کے کاٹے گئے، اوپر سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا، اور پھر فرمایا، آیت 20 کو دیکھیں ذرا، یہ تو 19 کا ذکر تھا نا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ان کے سروں پر جب کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں. ان کے پیٹ کے اندر کے حصے تک گل ہو. کھالیں جل جائیں گی. ہاں، وہ ساری کی ساری پگھل جائیں گی. پیٹوں میں آپ سب کچھ سوچیں گل کہ جائے گا. کس قدر اللہ کا غضب ہے. کن کے لیے؟ ان باغیوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان منکروں کے لیے، ان مکذبین کے لیے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. آمین. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اب ذرا آیت 21 کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہ کے ہتھوڑے ہوں گے. مارنے والے بھی فرشتے ہوں گے جن کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ لوہے کے ہتھوڑے کیوں ہوں گے؟ کاش آپ سمجھ کے پڑھتے تو آپ فوراً کہتے. آگے سنیں، کلما ارادو ان یخرجوا منہا من غم، جب اذیتوں کی وجہ سے اس سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، اسی میں واپس بھیجے جائیں گے. تو واپسی کیسے ہوگی بلا؟ مار مار کے. کس سے مار مار کے؟ لوہے کے ہتھوڑوں سے مارنا. آپ اس کو استعمال کریں جو اوپر 21 آیت میں، کہ اس کو ان لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چکھو ذرا مزہ آگ میں جلنے کا. تم آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کیوں مزہ چکھو؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں میرے، جب میں تمہارا خالق، مالک، رازق، حاکم تھا، اس کو چھوڑ کے تم نے اپنی خواہشات، شیطان اور طاغوت کے پیچھے چلے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ کتنی ہمیں وہ سخت کام کرنے آیتیں کی ہیں. توفیق عطا فرمائے آمین. جن سے آمین. اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. آمین آمین. آمین. کتنا خوفناک ہے یہ منظر. اللہ تعالیٰ آمین. سب کو محفوظ رکھے. اور کتنی آمین. خوفناک آیتیں ہیں سر. جی، کتنی لرزا سر دینے جی، والی. سر جی، جی جی یہ مقامے پر ایک حدیث ہے مسند احمد کی، سنا دوں؟ فرمائیں. جی، یہ کامے ایسے ہتھوڑے ہوں گے کہ اتنے بھاری کہ سارے انسان
اور جنات بھی مل کر انہیں اٹھائیں تو نہیں اٹھا سکیں گے، اور پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں ذرا کہ کتنا بڑا انسان، یہ دو چیزیں ذرا آپ اپنی عبرت کے لیے یہ سزائیں دیکھیں۔ ابھی یہ بہن جو بتا رہی ہیں کہ ہتھوڑا کیسا ہوگا جس سے ان کو ماریں گے، یہ تو ہے نا انذار قرآن کا یا انبیاء کا۔ دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کریں گے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ یہاں جہنم کی اذیتیں دیکھیں، اور وہاں جنت کی نعمتیں جو لا زوال اور بے مثال ہیں۔ کاش یہ کمپیریزن ہم دیکھیں، قرآن میں جگہ جگہ کمپیریزن ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم اس انعامات جو جنت کے ان کے حصول کے لیے دنیا میں پوری طرح کوشاں ہو جائیں، لگ جائیں، اور بچیں اس ہر چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی دعوت ہے، یہ قرآن کا انذار ہے مشرکین کے لیے، مکذبین کے لیے۔ یہ قرآن کی خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لا کر اس اللہ کی اطاعت کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان کے لیے ان لوگوں میں سے کر دے جن کے لیے مشارتیں ہیں، اور اللہ آمین۔ تعالیٰ ہمیں آمین بچائے ثم آمین۔ اس چیز سے جن کے لوگوں کو عذاب کی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں۔ اب ذرا چلیے قرآن کے کمال دیکھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ پوری جو آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ دو گروہ، آیت 19 سے لے کر آیت 22 تک، یہ قرآن کا کیا ہے بلا؟ انذار اور انذار انذار سر۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ یہ انذار ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے باغی، جو کافر، جو مکذب ہیں، ان کے لیے اللہ کا انذار، تنبیہات، ڈراوا۔ اب ذرا سنیں، بالکل قرآن وہیں پر آپ کو بتاتا ہے، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان اور عمل صالح کریں گے ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ہائے ہائے۔ آپ اگر گاؤں کے یا نہری علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں نا، کبھی ضرور جائیں اور گاڑی روک کے نا جو کھیتوں میں پانی دے رہا ہو اس کو دیکھیں۔ پاؤں میں اس کے جوتا نہیں ہوگا، اور اس نے ایک تہمت باندھی ہوگی، گرمیوں میں سارا جسم ننگا ہوگا، اور کھالے پر وہ کسی لے کے اور کیچڑ سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو یہ دنیا میں وہ باغات ہیں، وہ نہریں ہیں جن میں نہریں اور موگے ہیں، اور جن سے جب پانی دینے لگتا ہے انسان تو تھک جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں جنت میں بالکل سرفیس پہ کوئی پانی ہوگا ہی نہیں کھیت کے علاوہ۔ اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، کیونکہ جب میں سوچتا تھا کہ یار یہ کمال کی بات ہے کہ نہریں نیچے سے بہتی ہوں گی، کیا بات ہے۔ لیکن جب مجھے سمجھ اس وقت آئی جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا، میرے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بہت ہی پیارے انسان تھے۔ وہ جب NED سے فارغ ہوئے تو انہوں نے گورنمنٹ نے ان کو اس پروگرام کا ایڈوائزر بنا لیا، اور وہ یہاں لوگوں کو، وہ جو امریکہ سے آتے تھے نا، تو ان کو یہاں پاکستان کے ایگریکلچر سسٹم وغیرہ دکھاتے تھے۔ تو ایک ایکسچینج پروگرام ہوتا تھا، امریکن فارمر یہاں آتے تھے، یہاں سے لوگ وہاں جاتے تھے۔ تو وہ جب آیا تو ایک آدمی ٹیکسس کا تھا، میں وہاں ٹیکسس میں پڑھ رہا تھا، تو اس نے ان سے کہا کہ میرا ایک شاگرد ہے، کاش تم اس کو اپنے کھیت پر لے جاؤ۔ امریکن ان کے کردار سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے مجھے جب کال کیا تو اس نے کہا بھائی تمہارے استاد نے کہا ہے، میں نے تمہیں لے کے کھیت پہ آنا ہے اپنے، انہوں نے کہا تمہیں دکھانا ہے، تو میں نے تو دکھائے بغیر تمہیں واپس نہیں جانے دینا۔ میں نے کہا جی فلاں ویکینڈ پہ میں آپ حاضر ہوں گا۔
نہیں، اس نے کہا میں خود آؤں گا. وہ آیا، مجھے لے کے گیا. اب جو بات بتانے کی میں بتا رہا ہوں، اب میں نے دیکھا ہے کہ یار نہ کوئی کھیت یہاں کھالا ہے نہ نہر ہے، اور یہ سرسبز جو کھیت ہیں یہ تو بغیر پانی کے نہیں ہو سکتے، پانی نظر نہیں آ رہا. تو میں نے سوچا کہ اب میں اس سے سوال ایسا کروں تاکہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ. میں نے کہا ہاؤ ڈو یو واٹر دیز پلانٹس، کہ ان کھیتوں کو پانی کیسے دیتے ہو. جناب اس نے گاڑی روکی اور ایک ڈھکنا اٹھایا اور اس نے وال کھولا، تو میں نے دیکھا کہ اس کھیت ساتھ والے کھیت میں بالکل سپرنکلنگ سے بارش ہو رہی ہے. میں حیران رہ گیا. اس وقت یہ قرآن کی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے. پھر اس نے اس کو بند کیا، ایک آگے جا کے پھر گاڑی روکی اور اس نے ایک اور وال کھولا، پانی گش کرتا ہوا بہتا ہوا اس وہاں چلا، کھیت میں چلا گیا. اس کا نہ کپڑے پہ ایک چھینٹ بھی نہیں پڑی. اس نے وال بند کیا، پانی بند ہو گیا. یہ جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ آیت کا صحیح مفہوم سمجھ آ گیا کہ رب کے کارنامے کیا ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کاش ہم غور و فکر کریں. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان اور عمل صالح کریں گے ان کو داخل فرمائے گا ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا، اللہ اکبر. ذرا آپ دیکھیں اوپر، آپ نے دیکھا کہ کس قدر اذیتیں ہیں، جہنم کتنی ہولناک ہے. اور یہاں دیکھیں رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ یحلون فیہا من اساور من الذہب واللؤلؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے. اللہ اکبر. اب سوچیں جنت میں کس طرح ان کو آراستہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا سسٹم ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان اور عمل صالح کرنے والا بنائے تاکہ ہم ان انعامات جو اللہ کے انعامات ہیں وہ ہمیں ملیں. آمین ثم آمین. اگلی بات دیکھیے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. وہ ریشم جو یہاں مردوں کو منع ہے، لیکن وہاں جنت کا لباس وہ ریشم ہوگا. ذرا غور کریں. اب اگلی آیت میں تو کمال کر دی رب العالمین نے کہ اس کے احسان دنیا میں کیا رہے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. پاکیزہ بات سے مراد کیا ہے بھلا؟ کلمت طیبہ. کلمت طیبہ، وہ پاکیزہ نقطہ نظر، وہ دین اسلام، وہ دین توحید، وہ اس کا عقیدہ، اس کی عبادات، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں، دنیا میں انہوں نے اس کو قبول کیا. ہدوء الی الطیب من القول، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی، یہ اسی کا کرم تھا. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے اس رستے کی طرف توفیق عطا فرمائی جو اللہ سے الحمید ہے، جس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے. زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا. اور اس تعریف کے نتیجے میں ذرا ذرا کیا کر رہا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ کے سجدہ ریز سبح ہاں للہ. سجدہ ریز ہے. پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ. کائنات پوری کی پوری اللہ کے سامنے سجدہ ریز اس لیے ہے کہ وہ الحمید ہے. الحمید کا مطلب ہے ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری خوبیوں کا سرچشمہ وہ ہستی ہے. جوڑیں ذرا بات کو، سمجھیں بات کو.
قرآن کس طرح اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ اس رب کو کتنا گلوریفائی کرتا ہے. الحمید ہے، اس کی تعریفیں اس لیے کہ ساری خوبیوں کا مالک وہ ہے، تو ہر چیز اس کے اعتراف میں سجدہ ریز ہے. یہ بندہ ہے جس کو اللہ نے دنیا میں تھوڑی سی آزادی دی ہے، اس حوالے سے کاش ہم اس کو سرنڈر کر کے اس کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں الحمید کے، پھر دیکھیں کہ وہ ہمیں کس طرح دنیا اور آخرت میں نوازتا ہے. اچھا، یہ تھی آیت 24. اب میں آپ سے پہلے، اس سے پہلے میں نے آپ کو دو دن میں دو دفعہ سمجھایا ہے کہ مکی صورتوں کے مضامین کیا ہیں اور مدنی صورتوں کے مضامین کیا ہیں. یہاں تک جو آیت 24 تک آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مضمون ہے ان 24 آیات کا؟ مکی دو عجیب لگتی ہے. مکی ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائے ذرا گا مہربانی کیا کریں نا، آپ چپ رہا کریں. ہر یہ دو مکی تین صورت خواتین کا آپ کیا چپ رہا کریں تاکہ لوگوں کو سوچنے کا موقع دیں. یہ سر کلاس میں وہ ٹیچر انتہائی ناکارہ ہوتا ہے جو جاننے والوں سے سوال جواب لیتا جاتا ہے اور یہ نوٹ ہی نہیں کرتا کہ کلاس کے باقی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی میں سوال کروں فوراً جواب نہ دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو سوچنے کا موقع ملے. تو مکی صورتوں کے، اچھا آپ چپ رہیں. مکی صورتوں کے بڑے بڑے مضمون کیا ہیں؟ توحید، رسالت، آخرت. سر ایمانیات ہیں، توحید، اخلاقیات رسالت، آخرت. اور قصص الانبیاء. اخلاقی تعلیمات ہیں، فضائل کا خوگر ہونا، رذائل سے مکمل اجتناب، حقوق و فرائض کی ادائیگی، آداب کی پابندی، افکار و اقوال اور اعمال کا تزکیہ، اور قصص الانبیاء اور انباء الرسل. اچھا، آئندہ آپ نہیں بولیں گے، پہلے تو آپ ہی مجھے بتائیں، یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ انسان فضائل کا خوگر ہو جائے، رذائل سے مکمل اجتناب کرے، آداب بجا لائے اور فرائض و حقوق کی پابندی کرے، یہ ان سب کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ سر اخلاقی تعلیمات اور تزکیہ. ہاں، یہ اخلاقی تعظیمات. اور ایک دوسری چیز اور نمبر، یہ تو دوسرے نمبر بلکہ تیسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر کیا ہے؟ سر ایمانیات یعنی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت. اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اگر وہ عقائد، رسالت اور آخرت کا، توحید آخرت کا پورا کلیئر کانسیپٹ ہو تو اس کے نتیجے میں کیا چیز وقوع پذیر ہوتی ہے؟ سر اخلاقی تعلیمات اور تزکیہ ہوتا ہے. عمل صالح، پہلے عمل عمل صالح صالح. کہیں، وہ اسی کا حصہ ہے. جی سر. یعنی پھر اللہ تعالیٰ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے اور واقعی یقین والا ایمان ہے تو بڑے غور سے سنیے، تو وہ اس کا، اگر آپ نے اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کہ میرا ایمان پکا سچا ہے، تو کیا آپ کو عمل صالح کرنے کی بھرپور خواہش ہوتی ہے اور آپ اس کے کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، تو پھر آپ کا ایمان پکا ہے. یہ جو 24 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس سورہ حج کی، یہ ساری کی سارے عقائد و ایمانیات اور عمل صالح کے بارے میں. ایسا ہی ہے؟ جی سر. یہ اللہ چیزیں کرے کہ بڑی ایسا نوٹ. ہو جائے کہ ہمارے ایمان مضبوط ہو جائے. ہمارے ایمان تو بڑے کمزور ہیں، اللہ مضبوط کر دے، بہت کمزور ہیں. اچھا، تو یہ بتائیں کہ رضیہ صاحبہ ان کو طاقتور کیسے بنائیں گے؟ یہی ہم جب اس باتوں پہ یقین کریں گے کہ ہمیں ایک ہی قرآن عمل پڑھیں گے، قرآن یقین آپ آسمان سے آئے گا، وہ یقین قرآن پیدا ہوگا. پلیز، یقین پیدا ہوگا، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کی حقیقت کو سمجھیں گے، اس کو اپنے ایمان و یقین کا حصہ بنائیں گے، تو پھر میرا ایمان مضبوط ہوگا. انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی ہیں. فرائض منصبی کا مطلب ان کا منصب تھا دنیا کے ہدایت دہندت مقرر ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ رسول تھے. اس میں 4 میں پہلا نمبر پہ یتلو علیکم آیاتہ، اس کو پکڑیں. اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت
قرآن کی تلاوت، قرآن تلاوت کا مطلب ہے پڑھنا، سمجھنا، اس کے پیچھے چلنا، یہ تلا یتلو کا مطلب ہے۔ آج مسلمان کا ایمان اس لیے کمزور ہے کہ وہ تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، آپ یہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کے ایمان پکے ہو سکتے ہیں اگر آپ ان پر یقین کر کے عمل کریں تو۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن آپ کے ان عقائد کو پکا، سچا اور مضبوط کرتا ہے تلاوت آیات سے، جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ عمل اور مضبوط کر دیتا ہے ان کو۔ تو یہ دونوں، یہ ریورسبل ایکشن ہے کہ آپ قرآن سے عقیدہ لیتے ہیں، اس عقیدے پر جب عمل کرتے ہیں تو وہ کوئی عمل کپڑے ہیں اور یا آپ کے عقیدے کو مضبوط پہلے کرتا کپڑے ہیں؟ ہے۔ پلیز یہ فون کھولا ہوا ہے آپ کا، عجاب یار، خیال کیا کریں۔ اب آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھی ہے یا نہیں؟ سمجھ گئی الحمدللہ، سب صحیح سمجھ آ گئی۔ پھر ادھر ادھر دنیا میں کھو جاتے ہیں، پھر دوبارہ آپ ہمیں پلٹاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر ہم پلٹتے ہیں، اس طرف آتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کا کمال ہے۔ اچھا، اب جناب آپ نے دیکھا کہ یہ جو 24 صورتیں ہیں، ساری یہ 24 آیات جو ہیں سورہ حج کی، یہ مکی ہیں، اور اس سے آگے جو ہے وہ مدنی ہے۔ اچھا، مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین کیا تھے؟ جلدی بتائیں۔ اب آج چوتھا پانچواں دن ہے اور آپ بھول رہے ہیں، بتائیں نا مجھے۔ احکامات۔ پہلا احکامات ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ احکامات، ایک منٹ بولنے میں جلدی مت کیا کریں، جب بات ہو رہی تو سمجھ کے دوسروں کو موقع دیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بات بتائیں کہ سب سے بڑا مضمون مدنی صورتوں کا احکامات ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ قرآن میں کہاں کہاں احکامات آئے ہیں؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، آل سورہ عمران میں المائدہ، احکامات بہت کم ہیں، نور، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ سورہ سورہ نساء، نساء، سورہ مائدہ، نور، سورۃ سورہ نور، سورہ الحجرات، احزاب۔ المائدہ، حجرات۔ مدنی صورتوں میں کثرت سے احکامات آئے ہیں، لیکن ایک طالب علم کو بالکل اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ کا جو پہلا نصف ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بنی اسرائیل پر، خاص کر یہود پر، اور ان کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ اللہ نے اتنے انبیاء بھیجے اور وہ کس قدر بدبختی تھی ان کی کہ انہوں نے ان پر، ان کے اللہ کے پر پوری طرح ایمان نہیں لائے، اور جو اعمال کیے وہ بھی کافروں جیسے تھے۔ اس کے بعد بقرہ کا دوسرا نصف جو ہے 286 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے بقرہ۔ اس کا جو بیچ میں ہے وہ 143 آیت ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دی ہے اس پہلے پورے کا جو آیات ہیں 100 آیات یہود کے بارے میں، جس میں انعامات اور ان کی نافرمانیوں کا، جرائم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب امامت دنیا کی ان کے پاس جو تھی وہ ختم، اب امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس۔ سر جی ایکسکیوز می، سر جی 141 تک نہیں ہے جو یہود کا ذکر؟ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میں 143ویں آیت کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں ہمیشہ یاد رکھیں، آپ یہیں پر بات کو ذرا کلیئر کر لیتے ہیں۔ پہلی 5 آیت میں پکے مسلمانوں کی صفات کا ذکر ہے، 6 اور 7 میں ذکر ہے کافروں کی صفات کا یا کافروں کے اوصاف کا، 8 سے 20 تک ہے منافقین کی خصوصیات کا ذکر ہے، 20 ہو گئی۔ اور اس کے بعد 21ویں سے کیا ہے بلا
بتائیں. ساری دنیا عمر کے کو اللہ ساتھ تعالیٰ نے. اب میری بات تصویر سنیں، جب موقع ہوتا ہے تو آپ بولتے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن سمجھ کے پڑھے نا. اتنی بڑی صورت ہے پہلی جو سورہ بقرہ ہے، دوسرے نمبر پہ، تو ہمیں بالکل ازبر ہونا چاہیے کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے. تو اس کے بعد جو 20 کے بعد 10 آیتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی دعوت دی ہے سب لوگوں کو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ساری انسانیت. اس کے بعد واقعہ آیا ہے حضرت آدم اور شیطان کا، اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے پورا جو سارے کا سارا ذکر ہے یہاں. اس واقعے کے بعد سے لے کر آیت 142 تک وہ ہے یہود پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیاں. اور 100 سے بیچ میں آگے اینڈ پہ جا کے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، کیونکہ یہود بھی کہتے ہیں ہمارا تعلق ہے ان سے، نصارہ کہتے ہیں ہمارا تعلق ہے ان سے، مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہیں جو اس کے جائز وارث ہیں، تم تو مشرک ہو، وغیرہ وغیرہ. 143ویں آیت پر 143 آیت جو بالکل مرکز سینٹر کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ تم اب دنیا کی امامت نہیں کرو گے بنی اسرائیل، اب اس کی امامت میں نے آج کے بعد، یہ امامت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کو دے دی گئی ہے. یہاں تک کوئی سوال ہو. اس کے بعد 143 143 سے لے کر آخر تک مجموعی طور پر احکامات ہیں. اور یہ احکامات کس کے لیے ہیں؟ جلدی ہم بتائیں. سب کے لیے، ہم سب کے لیے سر. یہ جواب آپ کا ٹھیک یا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ احکامات اس امت کے لیے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ فرمایا ہے کہ یہ امت وسط ہوگی. میں اور آپ اس امت میں جب ہوں گے جب وہ اعمال کریں گے جو یہاں بیان ہوئے ہیں. اکثریت ان اعمال کو نہیں کرتی، اسی لیے ذلت اور پستی جو ان کے یہود کو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تورات پر ان پر لعنتیں اللہ نے کی. آج مسلمانوں کا بالکل وہی حال ہے قرآن کے بارے میں. آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بالکل جی سر، سر، اللہ بالکل معاف سر. کر دے سب کو، ہم لوگوں کو. اور آپ ایک بات یاد رکھیں، ہم لاکھ سمجھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، ہم امت سے اس وقت ہوں گے جب آپ کے لائے ہوئے پیغام کا پوری طرح سمجھ کر یقین کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. پھر تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہیں. ورنہ آج آپ دیکھ لیں یہ امت مرحومہ ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اور صحابیات جو ریئلی امتی تھے، دنیا پوری کو انہوں نے فتح کیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت عثمان ہوں، لیکن ہم نے آج اس دین کے نام پر دھبا ہے. آپ ایگری کر، بات اگر کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں. جی سر ایسا ہی ہے بالکل. سر جی بہت بالکل شکریہ، صحیح اللہ ہے جزائے سر، خیر دے. آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. نہیں، آپ نے جو سیکوینس سمجھایا پھر سے وہ اب صحیح سمجھ آ گیا الحمدللہ. اچھا، تو اس لیے ہم امتی اس وقت تصور ہوں گے، ہم امتی اس وقت ہوں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے آخرت میں اپنی امت میں اس وقت لیں گے جب ہم اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کر رہے ہوں گے. ورنہ ہم خواہشوں کے پیچھے چلنے والے، ہم دنیا داری کی زندگی گزارنے والے، ہم طاغوت امریکہ کے پیچھے چلنے والے، ہندوؤں کے پیچھے چلنے والے، ہم وہ لوگ جو اللہ کے دین سے دور ہیں، اللہ کبھی ہمیں قبول نہیں کرے گا.
ہمارے لیے خوشخبریاں ہرگز نہیں ہیں جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے اوپر. اللہ معاف کر دے سر ہم لوگوں تو کو. اب میں آپ کو سمرائز کرتا ہوں. مکی صورتوں کے 3 بڑے مضمون ہیں. عقائد و ایمانیات، نمبر 2 سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات عبرت کے لیے، ہدایت کے لیے ساری چیزیں، اور اخلاق اور تزکیہ نفس. یہ مکی صورتوں کے مضمون ہیں. مدنی صورتوں کے 4 بڑے مضمون ہیں: احکامات، اہل کتاب، منافقین اور پوری غزوات پر تبصرہ. یہ 4 مضمون ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم آیت 24 جو یہاں مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے یہ ذرا پڑھ کے آئیے گا تاکہ آپ مجھے بتا سکیں کہ یہ مدنی کیوں ہے، کیسے ہم اندازہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر انشاءاللہ. کوئی جی سوال، سر. کوئی کامنٹس، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی جزاک تجاویز؟ جزاک اللہ سر، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے کے لیے جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.